الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ مولانا العظیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے کامل ترین نمونہ بنایا ہے، اور صرف ہمارے لیے نہیں، قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، آپ کی سیرت مبارکہ ہے، وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، دانائی اور حکمتوں سے بھرپور ہے۔ نبی علیہ السلام کا کوئی بھی فرمان حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہاں میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آقا علیہ السلام نے جن چیزوں سے منع کیا اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، ان کے اندر حکمت کیا تھی، اور آج کی جدید سائنس نے یہ ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام کا ہر فرمان حکمتوں سے بھرپور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ کوئی بھی آدمی پانی میں پیشاب نہ کرے، کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا، اور اس کی حکمت کیا؟ فرمایا ممکن ہے کوئی راہ گزر اس میں سے پی لے، کسی پر غسل کرنے کی حاجت ہو، وہ اس سے نہانا چاہے، کوئی اس سے وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ جب آپ پیشاب کریں گے کھڑے ہوئے پانی میں تو وہ پلیت ہو جائے گا، طہارت ممکن نہیں۔ یہ اس کے دینی فوائد ہیں۔ اور طبعی اور جدید سائنس نے کیا ثابت کیا؟ انہوں نے بھی کہا کہ پانی جب پئیں وہ صاف ہو، اس میں جراثیم نہ ہو، اور انسان جب پیشاب کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام مہلک جراثیم وہ پیشاب کے راستے خارج ہوتے ہیں، اور جب وہ پیشاب کے راستے خارج ہوتے ہیں، ان کو جب ہوا ملتی ہے، آکسیجن ملتی ہے، وہ چند لمحوں میں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور جو انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے جدید سائنس نے بھی کہا کہ پینے کے پانی کو ہمیشہ سے الگ رکھا جائے، ڈھانپ کے رکھا جائے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کر پیے، اور پانی 3 سانس میں پینا، یہ حضور کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام کا عمل ہے کہ جب پانی پیو سیدھے ہاتھ سے پیو اور 3 سانس میں پیو۔ بیٹھ کر پینا حضور کی سنت ہے۔ ایک تو یہ سنت رسول ہے، اس پہ عمل کریں، ثواب ہے۔ دوسرا، جب آپ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہو تو آپ کی آنتیں سیدھی ہوتی ہیں، اور پانی جب پیئیں گے آپ، وہ طبی طور پر بھی، حکمت کے اعتبار سے بھی، وہ پانی ڈائریکٹلی سیدھا آپ کے معدے سے ہوتا ہوا بڑی آنت میں گھوم کے ڈائریکٹلی گردوں میں چلا جائے گا۔ مگر جب آپ پانی بیٹھ کر پیئیں گے، وہ آہستہ آہستہ سروائز کرے گا۔ چھوٹے گھونٹوں میں پانی پئیں، چھوٹے گھونٹ۔ اب بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بڑے گھونٹ سے پانی پیتا ہے اور اس کو کھانسی آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ وہ پانی اس کے دماغ کی نس میں چڑھ جاتا ہے۔ اور جدید سائنس نے بھی اس کو ثابت کیا کہ پانی کو آرام سے پینا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں تاکہ وجود کے اندر وہ سروائز کر جائے۔ 3 سانسوں میں پینے کی حکمت کیا ہے؟ آج آپ کی سائنس کہتی ہے کہ انسان جب سانس لیتا ہے، جب وہ سانس اندر کھینچتا ہے تو آکسیجن کھینچتا ہے، اور جب سانس باہر آتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے۔ اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، انہیں قائم کیا ہے۔
جب آپ گلاس یا برتن کے اندر ہی سانس لیں گے تو منہ کے اور ناک سے جو نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو جراثیم، وہ دوبارہ سے اسی گلاس میں ہوں گے جو پانی آپ پی رہے ہیں۔ اس لیے جب آپ پانی پیئیں، سانس جو لینا ہے وہ گلاس اور برتن کے اندر نہیں، باقاعدہ گلاس کو منہ سے ہٹائیں، ہٹا کے سائڈ پر سانس لیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ 3 سانس میں پانی پیو انسان کو کتنی صحت عطا کرتا ہے۔ اور ماہرین طب کہتے ہیں کہ جن میں موٹاپا تیزی سے بڑھ رہا ہو، فرمایا وہ چائے کی طرح چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کے پانی پئیں، چھوٹے چھوٹے گھونٹوں سے وہ پانی پیے گا تو اس کو موٹاپے سے افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی یوں گویا کہ ہم ایک نبی علیہ السلام کی سنت، پانی کو اگر سنت کے مطابق پئیں، ہم بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، لاتعداد بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب اسی سے لے لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے ناخن کے کاٹنے کا حکم دیا، ان کو بڑھنا نہیں چاہیے، یہ لازمی طور پہ ان کو کاٹ دینا چاہیے، یہ حضور کی سنت ہے۔ مگر طبعی فائدے کیا ہیں کہ جب آپ یہ ہاتھ کسی مٹی میں مارتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، تو وہ جراثیم آپ کے ناخن جو بڑے تھے ان کے نیچے پلنا شروع ہو جاتے ہیں، پرورش پانا شروع ہوتے ہیں، اور اسی ہاتھ سے جب آپ کھانا کھاتے ہو وہ ہاتھ منہ کے قریب بھی جاتا ہے، اور بعض دفعہ ہم چاول یا اس طرح کی کوئی چیز ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں، چمچ استعمال نہیں کرتے، تو منہ میں وہ ہاتھ بھی جائے گا، جو وہ جراثیم آپ کے معدے میں جائیں گے اور یوں آپ کے لیے وہ نقصان دہ اور بیماریوں کا سبب ہوں گے۔ جب آپ کے ناخن کٹے ہوں گے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہاتھ دھو لو، اور ہاتھ دھو کر تولیے سے کسی بھی چیز سے صاف کرنے سے منع کیا اسلام نے۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ جس بھی کپڑے سے آپ، آج سائنس یہ کہتی کہ جہاں انسان بیٹھتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جہاں وہ کوئی چیز رکھتا ہے اس کے ساتھ لگے ہوئے کچھ جراثیم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اسلام نے اسی لیے کہا کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھونا ہے ان کو صاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ اسی ہاتھ سے آپ کھانا کھائیں گے، وہ منہ کے قریب جائے گا۔ جب ہاتھ دھوئے ہیں تو آپ کے ہاتھ صاف ہو چکے ہیں، اب نہ ناخنوں کے نیچے کوئی جراثیم ہے، نہ ہاتھ کے اوپر کوئی جراثیم ہے۔ صاف ستھرے ہاتھ سے آپ کھانا کھائیں، اور صاف ستھرے ہاتھ سے جب کھانا کھائیں گے سنت کے مطابق، جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ اس میں ایک بات فرمایا کہ چھوٹے لقمے لو، چھوٹے لقمے۔ آپ دیکھتے کچھ لوگ بڑے لقمے لیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ معدے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ جتنا بڑا لقمہ لے گا، جتنا کم چبائے گا، اس کے معدے کو اتنی زیادہ اپنی قوت صرف کرنی پڑے گی، معدے کو اتنی زیادہ قوت صرف کرنی پڑتی ہے۔ اور بعض دفعہ وہ سخت چیزیں ویسے ہی جب نیچے اتارے گا تو معدے کو ہضم کرنے کے لیے زیادہ قوت صرف کرنی پڑے گی، اور جس سے کیا ہوگا؟ بالآخر آپ کا معدہ خراب اور بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب آپ کھانے کو اچھے طریقے سے چبا چبا کر نرم کر کے کھائیں گے، چھوٹے لقموں کی صورت میں کھائیں گے، اس سے آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا، معدہ خراب نہیں ہوگا، معدے کو کم محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے آج جب کوئی مسئلہ بنتا ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ نرم غذا دو، اس کو دلیا دے دو، جی ایسی نرم غذا دو تاکہ اس کے معدے کو محنت نہ کرنی پڑے۔ اور سنت کیا؟ غذا کو نرم کر کے کھاؤ، اپنے منہ میں نرم کر کے کھاؤ۔ یہ احترام صرف اب پانی پینے اور کھانا کھانے کی سنتیں یعنی نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کر لیں، یقین جانیں سینکڑوں بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں گی ترک سنت کے سبب سے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ہر عمل حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور آج کی آپ کی جدید ترین سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حکمت سے خالی نہیں تھا۔ اس لیے دنیا کی عظیم ترین رہنما، جن کو پوری انسانیت کو جن کی اتباع اور جن کی سیرت اپنانے کا حکم دیا، وہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔